سچ ہے وہ سارے لوگ خدا تک پہنچ گئے. سچ ہے وہ سارے لوگ خدا تک پہنچ گئے. عشق علی میں جو بھی قضا تک پہنچ گئے. سچ ہے وہ سارے لوگ خدا تک پہنچ گئے. عشق علی میں جو بھی قضا تک پہنچ گئے. اور اب اس سے آگے ساری ضمانت حسین کی ہم اشک لے کے فرش عطا تک پہنچ گئے. آگے ساری ضمانت حسین کی ہم اشک لے کے فرش عطا تک پہنچ گئے. اب اس سے آگے ساری ضمانت حسین کی ہم اشک لے کے فرش عطا تک پہنچ گئے. شہید مرتا نہیں ہو سے حیات جاویدانی مل جاتے ہیں، لیکن بظاہر شہید بھی مرتا ہے. اور مرنے کا لفظ بھی علی صاحب سے لے کر ہم تک استعمال کیا جاتا ہے. اس لفظ کا استعمال کر کے قتل کہ مانا حسین ظلم کے خنجر سے مر گئے. مانا حسین ظلم کے خنجر سے مر گئے، رسوا مگر یزید کو دنیا میں کر گئے. مانا حسین ظلم کے خنجر سے مر گئے، رسوا مگر یزید کو دنیا میں کر گئے. کہ گھٹنے نہ دی خدا نے شہیدوں کی منزلت، کٹنے کے باوجود بھی نیزوں پہ سر گئے. گھٹنے نہ دی خدا نے شہیدوں کی منزلت، کٹنے کے باوجود بھی نیزوں پہ سر گئے. کٹنے کے باوجود بھی نیزوں پہ سر گئے. ایک ضرور پڑھ رہے ہیں دیکھیں گے کہ ہر ایک فرد محبت نبھا رہے ہیں حسین. اگر آپ خاموش رہیں گے تو میں پڑھ نہیں پاؤں گا. میرے بھائی حسن کا ایک جملہ ہے کہ پیشکاری نہیں رہنی چاہیے. تو ایسا نہ کرو، میں بہت کم وقت میں ٹھیک ہے لے لوں. ان شاء اللہ آپ کے حاضر عزیز جہد قبلہ ہوں گے اور آپ ہوں گے. نعرہ حیدری، ہر ایک فرض محبت نبھا رہے ہیں حسین. ہر ایک فرض محبت نبھا رہے ہیں حسین. قدم قدم پہ میرے کام آ رہے ہیں حسین. ہر ایک فرض محبت نبھا رہے ہیں حسین. ہر ایک فرض محبت نبھا رہے ہیں حسین. قدم قدم پہ میرے کام آ رہے ہیں حسین. اب شیر پڑھتا ہوں کہ قدم قدم پہ میرے کام آ رہے ہیں حسین. کہ جس زمین پہ کنوا شہید ہونا ہے وہی ذات امام حسین کی ہے کہ جس نے مقتل بھی خریدا ہے. کہ ہر ایک فرض محبت نبھا رہے ہیں حسین. قدم قدم پہ میرے کام آ رہے ہیں حسین. کہ جس زمین پہ کنوا شہید ہونا ہے اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین. جس زمین پہ کنوا شہید ہونا ہے اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین. اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین. اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین. کی جری کے ہاتھ سے تلوار لے کے کربل میں، کہ جری کے ہاتھ سے تلوار لے کے کربل میں حیات روزے قیامت پڑھا رہے ہیں حسین. جری کے ہاتھ سے تلوار لے کے کربل میں حیات روزے قیامت پڑھا رہے ہیں حسین. حیات روزے قیامت پڑھا رہے ہیں حسین. سینا کی نوک پہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر، سینا کی نوک پہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر شہید مرتا نہیں ہے بتا رہے ہیں حسین. سبحان اللہ. سینا کی نوک پہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر، سینا کی نوک پہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر شہید مرتے نہیں ہے بتا رہے ہیں حسین. جبھی پہ باندھ کے رومال فاطمہ حور کو، جبھی پہ باندھ کے رومال فاطمہ حور کو، جبھی پہ باندھ کے رومال فاطمہ حور کو لو انبیاء کی صفوں میں بٹھائے ہیں. سبحان اللہ. باندھ کے رومال فاطمہ حور لو انبیاء کی صفوں میں بٹھا رہے ہیں حسین. لو انبیاء کی صفوں میں بٹھا رہے ہیں حسین. کہ ہماری ماؤں کی پاکیزگی کا ہے یہ ثبوت. ہماری لو انبیاء کی صفوں میں بٹھا رہے ہیں حسین. کہ ہماری ماؤں کی پاکیزگی کا ہے یہ ثبوت جو صبح و شام ہمیں یاد آ رہے ہیں حسین. ہماری ماؤں کی پاکیزگی کا ہے یہ ثبوت جو صبح و شام ہمیں یاد آ رہے ہیں حسین. جو صبح و شام ہمیں یاد آ رہے ہیں حسین. جبھی پہ باندھ کے رومال فاطمہ حور کو لو انبیاء کی صفوں میں بٹھا
رہے ہیں حسین. جب شیان حیدر کرار مرتا ہے نا تو اس کی قبر میں علی آتے ہیں. اللہ شعر پڑھتا ہوں بالخصوص اس پہ ایک کی توجہ چاہتا ہوں کہ کبھی پہ باندھ کے رومال فاطمہ کو جو انبیاء کی صفوں میں بٹھا رہے ہیں حسین. ہماری ماؤں کی پاکیزگی کا ہے یہ ثبوت جو صبح و شام ہمیں یاد آ رہے ہیں حسین کہ نبھانے فرض محبت پر شکل خاک شفا. نبھانے فرض محبت پر شکل خاک شفا میری لہک میں میرے ساتھ جا رہے ہیں حسین. میری لہت میں میرے ساتھ جا رہے ہیں حسین. اور نواز عارفی اکبر کے شعر سن کر مجھے بھی زمزم و کوثر پلا رہے ہیں حسین. نواز عارفی اکبر کے شعر سن کر مجھے بھی زمزم و کوثر پلا رہے ہیں حسین. ابھی مرثیہ پڑھ رہے تھے میرے بڑے بھائی جناب محمد علی صاحب. وہیں سے میں ایک مقطع اور 4 شعر پڑھتا ہوں کہ ستم کے سامنے جس وقت آ گئی زینب, ستم کے سامنے جس وقت آ گئی زینب, ستم کے سامنے جس وقت آ گئی زینب, یزیدیت کی تنابیں ہلا گئی زینب. ستم کے سامنے جس وقت آ گئی زینب, یزیدیت کی تنابیں ہلا گئی زینب. علی کی بیٹی ہوں ثابت کرا گئی زینب, علی کی بیٹی ہوں ثابت کرا گئی زینب. زبان سے لہجہ حیدر سنا گئی زینب. علی کی بیٹی ہوں ثابت کرا گئی زینب. زبان سے لہجہ حیدر سنا گئی زینب. زبان کھولی جو اپنے پدر کے لہجے میں, زبان کھولی جو اپنے پدر کے لہجے میں, ہر ایک یزید کا شجرا بتا گئی زینب. ہر ایک یزید کا شجرا بتا گئی زینب کے نشانے دین پیمبر تو مٹ سکا نہ مگر, نشانے دین پیمبر تو مٹ سکا نہ مگر یزیدیت کو جہاں سے مٹا گئی زینب. نشانے دین پیمبر تو مٹ سکا نہ مگر یزیدیت کو جہاں سے مٹا گئی زینب. کہ کوئی بھی فتویٰ ہمیں شہر کو چھو نہیں سکتا. نشانے دین پیمبر کو مٹ سکا نہ مگر یزیدیت کو جہاں سے مٹا گئی زینب. کہ کوئی بھی فتویٰ ہمیں شہر کو چھو نہیں سکتا. ہمیں حسین کو اتنا بڑھا گئی زینب. کوئی بھی فتویٰ ہمیں شہر کو چھو نہیں سکتا. ہمیں حسین کو اتنا بڑھا گئی زینب کہ یزید سو نہ سکا جب تلک رہا زندہ. آخری 2-3 شعر پڑھتا ہوں کہ یزید سو نہ سکا جب تلک رہا زندہ, اسیر ہو کے بھی دن آگے آ گئی زینب. یزید سو نہ سکا جب تلک رہا زندہ, اسیر ہو کے بھی دن آگے آ گئی زینب. کہ یزید اس سے بڑا کیا ہو جیت کا اعلان. اس یزید سے لے کے دور حاضر کے یزید تک سے خطاب کرتا ہوں کہ یزید اس سے بڑا کیا ہو جیت کا اعلان کہ فرش غم تیرے گھر میں بچھا گئی زینب. یزید اس سے بڑا کیا ہو جیت کا اعلان کہ فرش غم تیرے گھر میں بچھا گئی زینب. کہ فرش غم تیرے گھر میں بچھا گئی زینب. اور چراغے خانہ کعبہ کی روشنی کے لیے, چراغے خانہ کعبہ کی روشنی کے لیے چراغ اپنے بھی دونوں اٹھا گئی زینب. چراغ اپنے بھی دونوں بجھا گئی زینب. اور غم حسین کی خوشبو مہک رہی ہے نواز, یہ لگ رہا ہے سرے بزم آ گئی زینب.
حسین واحد حسین مرحوم ابن قربان حسین کی روح کو سلام۔ لا حول ولا قوة إلا بالله۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي الرشيد الهاشمي مولانا محمد الثقلين المشرقين والغربين والمغربين وجد الحسن والحسين بن القاسم والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناه أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ صلى انتہائی شکر گزار ہوں میں شہر کے مومنین کا کہ جنہوں نے مجھے اپنی توجہ کا مرکز قرار دیا۔ آپ کتنا ساتھ دیں گے یہ بھی میں دیکھ لوں گا، یہ مائک کتنا ساتھ دے گا یہ مجھے ابھی سے پتہ لگ رہا ہے۔ مائک جو ہوتا ہے وہ خطیب کی جان ہوتا ہے، خطیب کی شہرت پہ خنجر نہیں ہوتا ہے۔ سمجھنا آپ کا کام ہے، میں اتنی کوشش کروں گا جتنی مائک کوشش کر رہا ہے۔ تھوڑی سی کوشش آپ اپنی آج بڑھا دیجیے گا، ایک مل کے سلوات پڑھیں گے۔ ہماری قوم کا سب سے زیادہ جو قریبی رشتہ ہے وہ امامت سے، اس لیے کہ ہم کسی کی سرکار میں زندگی گزار رہے ہیں، اور جس کی سرکار میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمارے بارے میں امام زمان ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں ہمارے علماء نے، ہمارے فقہاء نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں امامت سے اتنا اٹیچ رکھا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی 12 اماموں کے ناموں سے واقف ہیں۔ ہمارا بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے امامت کے ساتھ۔ امامت سے ہمارا رشتہ صرف دنیا کا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے بعد بھی ہمارا رشتہ امامت سے باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں کوئی چیز آپ کے کام آئے یا نہ آئے، امام وہ ذات ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ تو تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آپ امامت کو اتنا مانتے ہیں کہ آپ اپنی جان، مال، عزت آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ نے جنہیں امام بنایا ہے ان کی منزلت کیا ہے، ان کے وقار کیا ہے، ان کی پہچان
پہچان کیا ہے، ان کو کیسے سمجھا جائے، امام کو کیسے مانا جائے؟ کیا ہر کسی داڑھی والے کو امام مان لیا جائے؟ نہیں پہنچ رہی یہ بات آپ تک. میں تھوڑی سی توجہ آپ سے چاہوں. آپ کے پاس کوئی دلیل ہو، آپ کے پاس کوئی برہان ہو، آپ کے پاس کوئی حجت ہو، آپ کے پاس کوئی ایسا نظام ہو کہ جس نظام کے ذریعے سے آپ یہ واضح کر سکتے ہوں کہ ہم نے جنہیں امام مانا ہے ان کی علامتیں قرآن مجید بیان کر رہا ہے. قرآن نے کسی چیز کو ترک نہیں کیا ہے، بلکہ قرآن بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے جنہیں تمہارا امام بنایا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے. اس کے لیے میں نے قرآن مجید کا 21واں سورہ انبیاء اور اس کی 73 نمبر کی آیت کو عنوان سخن بنایا ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنہیں امام بنایا. ایک جملہ ہے، جملہ بہت معنی خیز ہے، محسوس کیجئے گا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنہیں امام بنایا. کیا کہا اللہ نے؟ ہم نے جنہیں امام بنایا. یعنی اللہ کو یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اللہ امامت کی امپورٹنس کو، اس کی عظمت کو، اس کے وقار کو، اس کے غلبے کو، اس کی بلندی کو، اس کی پاور کو، اس کے پریشر کو، اس کی طاقت کو ساری امت کے سامنے بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ امام جو بنائے جا رہے ہیں انہیں میں بنا رہا ہوں. پروردگار یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ تمہارا پہلا امام فلاں ہے، دوسرا امام فلاں ہے، تیسرا امام فلاں ہے، چوتھا امام فلاں ہے. مگر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا امام فلاں ہے، بلکہ یہ کہا کہ میں جنہیں امام بنا رہا ہوں. یہ اللہ کو کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ جنہیں میں نے امام بنایا؟ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ کچھ امام وہ ہیں جو تم نے بنائے ہیں، کچھ امام وہ ہیں جو ہم نے بنائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سلوات پڑھیے حضرت آل محمد. یہ قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں. یہ میرا بیان نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو لوح محفوظ کا مقدر ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جنہیں امام بنایا ان کی کوالٹی یہ ہے، ان کی فضیلت یہ ہے، ان کی بلندی یہ ہے، ان کے مزاج کی شان یہ ہے کہ یہدونا بامرنا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ امام کی پہلی پہچان یہ بنی کہ جو ہدایت کرے وہ امام ہے، جو ہدایت کرے وہ امام ہے. تو اب سر پہ قرآن رکھ کے بتائیے کہ ہدایت بغیر علم کے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو اب قرآن نے قانون بنا دیا کہ جو امام ہوگا وہ ہدایت کرے گا، جو ہدایت کرے گا وہ عالم ہوگا. تو اب یہ جھگڑا ہی ختم ہو گیا کہ امام ددیال کا ہو یا ننیال کا ہو. اب یہ جھگڑا ختم ہو گیا کہ امام ددیال کا ہو یا ننیال کا ہو یا سسرال کا ہو. بلکہ اب امام یہ تلاش کرو کہ جس کے پاس علم پایا جائے گا وہاں امامت پائی جائے گی. زمانہ ہمارے پیچھے پڑا ہے کہ اسے امام مانو کہ جسے اونٹ اور اونٹنی کا فرق نہ پتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. صلوات پڑھیے مل کے محمد والے محمد. بھائی آپ قرآن مجید کی کسوٹی پہ آئیے، میں تو کسی سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. آؤ قرآن میرے سامنے رکھو اور قرآن کو پڑھو. اللہ کہہ رہا ہے جنہیں ہم نے امام بنایا ان کی صفت کیا ہے؟ یہدونا بامرنا، یعنی جو ہمارا ہوگا وہ علم کا اعلان کرتا ہوا آئے گا، جہالت کی باتیں بولتا ہوا نہیں آئے گا. جو ہمارا ہوگا اس کے پاس علم ہوگا. تو اب علم تلاش کرو. ہم جس کی بھی عزت کرتے ہیں وہ علم ہی کی بنا پہ تو کرتے ہیں. جی اللہ کہہ رہا ہے کہ امام عالم ہو، اگر عالم نہیں ہے تو امام نہیں. جی اب آپ کہیں گے مولانا یہ باتوں کا فائدہ کیا؟ میں نے کہا فائدہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ باور کرا دیا کہ جو ہمارا ہوگا اس کے پاس علم ہوگا، جو ہمارا ہوگا اس کے پاس علم ہوگا. تو کیا یہ آپ پر 12 اماموں کا اثر نہیں ہے کہ جو قوم 1 گھنٹہ ممبر پہ جاہل مولوی برداشت نہ کرے؟ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں آپ بھائی. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ارے جو قوم 1 گھنٹہ ممبر پہ
عالمی زمانہ نہ کرے، وہ ساری زندگی کے لیے کسی جاہل کو اپنا امام مان لے۔ ارے بھائی آپ، ہمارا جھگڑا کسی سے نہیں ہے، خدا کی قسم جھگڑا نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں انہیں مانیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں جو قرآن جسے منوا رہا ہے اسے مان لیجیے۔ قرآن کہہ رہا ہے عالم تلاش کیجیے، جہاں علم ہو وہاں جائیے تو تلاش کیجیے کہ کائنات کا سب سے بڑا عالم کون ہے، تو جہاں علم نظر آئے وہاں امامت دیکھ لو۔ ارے ہم نے تو دائیں بائیں والے کو مانا ہی نہیں، ہم نے تو ایسے عالم کو امام مانا ہے جب کوئی سوال پوچھنے آتا تھا تو میرا مولا جواب نہیں بتاتا تھا، بلکہ کہتا تھا جواب بتاؤں یا تیرے سوال بھی بتاؤں۔ اس سوال پر یہ نہیں کہ محمد والے محمد محسوس کیجیے آپ، اس لیے کہ علم جو ہے وہ روشنی کا نام ہے۔ علم روشنی کا نام ہے۔ جب آپ کسی چیز میں پھنس جاتے ہیں تو آپ کو علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو عالم سے پوچھ لیجیے، عالم سے پوچھ لیجیے۔ علم ایک روشنی کا نام ہے، اس روشنی میں آپ کو سفر کرنا ہے اور قیامت تک جانا ہے۔ اس امامت کی امپورٹینس دیکھیے کتنی امپورٹینس ہے۔ قرآن مجید کا 17واں سورہ اور اس کی 71 نمبر کی آیت، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم، تمہیں قیامت کے دن زمین و جائیداد کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا۔ یار پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں میں پیچھے تک توجہ چاہ رہا ہوں پورے مجمع سے۔ ارے قیامت کے دن زمین و جائیداد کے ساتھ نہیں بلائے جاؤ گے، مال و منال کے ساتھ نہیں بلائے جاؤ گے، حکومت و سلطنت کے ساتھ نہیں بلائے جاؤ گے، پھر کس کے ساتھ بلائے جائیں گے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن تم اپنے امام کے ساتھ بلائے جاؤ گے۔ کس کے ساتھ بلائے جاؤ گے؟ امام کے ساتھ۔ زمین و جائیداد کے ساتھ نہیں، مال و دولت کے ساتھ نہیں، حکومت و تخت کے ساتھ نہیں، تم قیامت میں کس کے ساتھ بلائے جاؤ گے؟ جو بلائے جائیں گے جنہیں یقین ہے وہ بولے، کس کے ساتھ بلائے جاؤ گے؟ امام کے ساتھ بلائے جاؤ گے۔ تو جملہ میرا سن لیجیے، جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسا ہی انجام ہوگا۔ ایک سوال پڑھتے ہوئے تھوڑا سا اگر پیچھے بیٹھے تھوڑا سا آگے منور بھائی آواز پہنچ رہی ہے، تھوڑا سا آگے آ جائیں، دوستوں کو لے کے ایک سوال پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ بھائی ایسی سلوات پہ لوگ آگے نہیں آئیں گے، بلند سلوات پڑھیے۔ امامت کی امپورٹنس ہے بھائی، دیکھیے امامت کے بغیر چارہ ہے نہیں، تو قیامت کے دن آپ کو آپ کے امام کے ساتھ بلایا جائے، ٹھیک ہے؟ تو جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسے ہی تو انجام ہوگا، اور جس نے جتنا مانا ہوگا اس کو اتنا ہی ملے گا۔ بھائی جتنا تم نے مانا ہے اتنا ہی تو تمہیں ملے گا نا، جتنا تم یہاں ان کے لیے بولے ہو اتنا ہی وہ آپ کے لیے بولیں گے۔ آپ سے تو بولا نہیں جا رہا، آپ چاہ رہے محشر میں وہ آپ کے لیے بولیں، تو آپ کو تو بولنا پڑے گا نا ان کے حق میں۔ کبھی بولنے سے ہوگا کیا؟ بھائی بولنے سے کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اتنا پتہ لگ جائے گا کہ تم علی کے ساتھ ہو، فدق کے چوروں کے ساتھ نہیں ہو۔ سلام پڑھیے مل کے محمد والے محمد۔ تو اب امام کی دیکھیے امپورٹینس کتنی ہے امام کی، آپ سمجھیے بات کو، آپ امامت کی کتنی زیادہ امپورٹینس آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم ہی مان رہے ہیں امامت کی ضرورت ہر آدمی کو ہے، ہر آدمی کو ہے۔ امامت کی امپورٹینس، اس سینٹینس کو ذہن میں رکھیے، بس 2 منٹ کی بات ہے، اس کے بعد مطلب کی بات آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ اللہ نہ کرے میرے محلے میں کوئی انتقال ہو جائے اور مجھے جانا تھا مجلس پڑھنے، میں نے مجلس والوں سے فون کیا، کہ پڑوسی ہیں، برادر بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، رشتے دار بھی ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم آج 1 گھنٹہ لیٹ آئیں گے، آپ مرثیہ خان کو بتا دیں کہ وہاں انتقال ہو۔ ایسا ہوتا کہ نہیں؟ آپ بھی ایسا کرتے کہ نہیں کرتے؟ منتری جی کرتے ہیں ایسا؟ آپ کو اپنی میٹنگ میں جانا ہو پارٹی کی تو آپ کہتے بھائی 2 گھنٹے بعد چلے جائیں گے، میت میں شرکت کریں، ایسا ہے یا نہیں؟ ہماری قوم کو یہ بات سمجھا دی گئی ہے اور اس کی سمجھ میں آ گئی۔ ہماری قوم کو یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ میت میں شرکت کرنا کتنا ضروری ہے، آفس نہیں جانا ہے، اور ہمارے علماء نے بتائی تھی، آپ نے یاد کر لی، پکی بات
अब रिश्तेदारी हो या ना हो, बस बिरादरी होनी चाहिए, आप दौड़े चले जाते। तो अब भी आप इमामत का एजाज नहीं समझे। जिसने अभी से प्यार किया है वो जनाजा छोड़ के नहीं जाता है। अब आप महसूस कीजिए, देखिए अब जनाजा हो गया, अब जनाजे में क्या हुआ, अभी भाई वो अच्छा ऐसा है, बार बार फोन पे फोन आ रहा है, हमने कहा थोड़ा मर्सिया बढ़ाइए कि जरा इंतकाल हो गया, तो जनाजा उठने दीजिए, जनाजा चलने दीजिए, जनाजे के साथ साथ चले गए। ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंस हो गई जनाजे की। अच्छा भाई ये तो एक मोमिन की है। अच्छा जब कभी ऐसा होता है कि कोई मुआफ़ी शख्सियत दुनिया से जाती है तो उसके जनाजे का भी क्रेज बढ़ जाता है, उसका क्रेज बढ़ जाता है। तो भाई जिसने कौम के लिए खिदमत अंजाम दी हो, जब उसका जनाजा होता है तो लोग स्पेशली और भी बड़ी छुट्टी कर लेते हैं कि नहीं भाई इनका आज मामला ऐसा है तो आधे दिन बाद ऑफिस जाएंगे। शाजी भाई ऐसा ही है कि नहीं? कभी ठीक है चलिए आधे दिन बाद जाएंगे, बड़ी मौजूद और बड़ी कौमी जो है समाजी शख्सियत थे, इनका इंतकाल हो गया तो रुकना चाहिए, ऐसा होता है कि नहीं? अच्छा उसके बाद जो है वो एक आलिम दीन के जिनका हमारे दिलों से ताल्लुक था उनका इंतकाल हो गया। अब हमने कहा भाई पूरे दिन की छुट्टी कर दी जाए, इसलिए कि जिसके पीछे 25 साल से नमाज पढ़ रहे थे वो चला गया दुनिया से, तो अब उसके जनाजे में शिरकत करना कितना इंपॉर्टेंट। भाई देखिए इसमें सुन्नी शिया की बात नहीं है, सारे मुसलमानों का इंटेंशन यही है कि हमने जिसके पीछे 25 साल नमाज पढ़ी है ना, उसके लिए पूरे दिन की छुट्टी होनी चाहिए। अच्छा भाई अब उस आदमी का इंतकाल हो जाए जिसने आपको मुसलमान किया था, मैंने तो जुमला कहा है, खुदा की कसम तारीफ की हकीकत है, सिर्फ 1.5 मिनट में आपकी खिदमत में हदिया करनी है। अरे भाई जिसने आपको कलमा पढ़ाया था, आपने कहा चाहे 2 दिन की छुट्टी हो जाए, ये इज्जतें इनकी वजह से है, ये करामतें इनकी वजह से है, ये नमाजें इनकी वजह से है, ये सजदे इनकी वजह से है, ये सारे हज इनकी वजह से है, क्योंकि इन्होंने हमें मुसलमान किया था। अरे इमामत की इतनी इंपॉर्टेंस थी कि जो रसूल का जनाजा छोड़ के सकीफा में इमाम बना रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि इमामत की जरूरत उन्हें भी थी कि उन्होंने कहा जनाजा तो दफन हो ही जाएगा, पहले हम उम्मत के लिए इंतजाम कर ले। मैं सकीफा के दरवाजे में पहुंचा, मैंने कहा भाई तुमने क्यों बनाया? कहा रसूल बना के नहीं गए थे। मैंने कहा जो काम रसूल करके न जाए उम्मत उसे करे, उसी को तो बिदअत कहते हैं। एक बात बताइए आप मुझे अचानक जो है आज 7 तारीख में कहीं जाना पड़ जाता है और मैं किसी को ना भेजता यहाँ और मेजबान को भी ना बताता, तो वो शिकवा करते कि नहीं करते? शिकवा करते मुझसे, वो मुझसे शिकवा करते और आप सब उनसे शिकवा करते कि अगर मौलाना को कहीं जाना था तो पहले बता देते, हम किसी और को ले आते। और किया तब मौलाना ही की जिम्मेदारी थी कि वही किसी का इंतखाब कर देते कि वो आ जाता जी। तो जितनी अकल आपके पास है, जो दीन लेके आया वो नहीं जानता था कि मुझे जाने के बाद किसी को बनाना चाहिए। अरे पता नहीं क्या सुन लिया आपने भाई, ऐसे सुना जाएगा खुदा की कसम। अरे क्या नबी को नहीं पता था? नबी को नहीं पता था साहब? अरे बताया नहीं। अरे 1,24,000 नबी मानते हो कि नहीं मानते हो? मुसलमान 1,24,000 नबी मानता है कि नहीं मानता है? नाम कितने याद है? आप कहेंगे मौलाना नाम कहां से याद करें? 26-28 तो कुरान में ही है। मैंने कहा तो 1,24,000 इतने सारे हैं, उनमें से किसी का नाम ही नहीं पता? का नहीं कुछ के बताए 26-28 नाम कुरान में है। क्या तो फिर मानते क्यों हो? क्या रसूल ने कहा इसलिए मानते? समझ में आए बात क्या ना? 1,24,000 हमें मानने हैं, ठीक है ना? सबसे पहले आदम मानने हैं, सबसे आखिर में आपको मानना है, ये हमें मानना जरूरी है। क्या तो हजरत आदम के बारे में किसने बताया? किसने बताया मुसलमान को? जो मुसलमान कलमा पढ़ रहा है तस्बीह लेकर, उस मुसलमान को किसने बताया कि हजरत आदम नबी है? क्या जी अल्लाह के रसूल ने बताया? क्या बता के चले गए? आपने मान लिया। 2023 तक मान रहे आप। क्या आदम के बाद नूह आए? आपने मान लिया। नूह के बाद इब्राहिम आए? आपने मान लिया। इब्राहिम के बाद इस्माइल आए? आपने मान लिया। ईसा के बाद ईसा आए? ईसा को मान लिया। अरे सारे नबियों को मान के चले गए, आपने अब भी गौर नहीं फरमाया। नबी ने जिन्हें बताया था उन्हें तो मान लिया, जिसे कदीर में दिखाया।
बताया नहीं, बता के नहीं गए हुजूर? हुजूर कुछ तो कह के गए होंगे, किसी से तो कुछ कह के गए होंगे, किसी से कुछ कह के नहीं गए। मतलब आप देखिए कि कितनी ज्यादा गड़बड़ हुई इस्लाम में, कितनी गड़बड़ हुई कि हुजूर पे ब्लेम डाल दिया कि हुजूर तो किसी को बता के नहीं गए। बाल संवारने के लिए हुक्म है शरीयत जी, बैठ के खड़े होकर पानी पीने का हुक्म है शरीयत, बैठ के खड़े होकर आदाब बैतुल खला है शरीयत, कौन सा पैर पहले कौन सा पैर बाद। तो जो रसूल इतने छोटे छोटे मसले बता गया, पता नहीं क्या होता है भाई, बहुत आसान लफ्जों में गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि मेरे नौजवान भाई और छोटे भाई भी समझ जाएं। क्या रसूल बना के नहीं गए? अरे आपने कभी पहचानने की कोशिश ही नहीं की, कभी कोशिश नहीं की, आपने कभी हक की तरफ आने की कोशिश नहीं की। आपको तो ये कह दिया गया कि भाई उनके यहाँ न जाना, उनके यहाँ न जाना, उनके यहाँ न जाना। अरे जब मना किया था तब इतने आ गए, जब इस कौम को रोका जा रहा है तब इतने आ रहे हैं। तो अगर इस कौम को कह दिया जाता चले जाओ तो कितने आ जाते। हम ये नहीं कह रहे कि आप के ऊपर कोई जबरदस्ती बात रखी जा रही है। आप इस्लाम की बात कर रहे हैं तो हम भी आपको इस्लाम ही की बात पेश कर रहे हैं कि हुजूर किसी को बना के गए कि नहीं गए। तो अब देखिए फर्क ये है कि इमामत की जरूरत उन्हें इतनी थी कि उन्होंने रसूल के जनाजे को छोड़ना मुनासिब समझा, मगर अपने इमाम का दामन नहीं था छोड़ा। ठीक है ना, इमाम का दामन नहीं छोड़ा, इमाम के पास चले गए। अब जो इमाम बने वो थे सीनियर सिटीजन, मैं पीछे तक दोस्तों से तवज्जो जा रहा हूं। मेरी कौम के नौजवान बच्चे, मौला तुम्हें आबाद और शाद रखे और दुनिया और आखिरत की तरक्कियां अता फरमाए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो वो सीनियर सिटीजन बुजुर्गवार घर पहुंचे तो अब्बा बैठे थे सामने तख्त पे। भाई क्यों मुस्कुरा रहे हो? इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि आज मुझे उम्मत ने रसूल की जगह पे बिठा दिया। क्यों बिठा दिया? किस लिए, किस क्वालिटी की बिना पे? का इसलिए बिठाया कि मैं उन सब में उम्र में ज्यादा था। टाइम में ज्यादा था, उम्र में ज्यादा था, मैं सीनियर था उनसे। एक मर्तबा बाप ने गुस्से में आके कहा, अगर बुढ़ापे की वजह से इमाम बनेगा तो तेरा तो बाप जिंदा। कुरान ने पूरी आयत में कहीं कहा हो कि बुढ़े को इमाम बनाओ, लंबी दाढ़ी वाले को इमाम बनाओ, सफेद दाढ़ी वाले को इमाम बनाओ, तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। यहदूना बिअम्रिना, जो हमारे हुक्म से हिदायत करे वो इमाम होगा। वअौहैना इलैहिम फ़िअल खैरात, और हम उस पर फ़िअल खैरात की वही करेंगे। उस इमाम की पहचान ये होगी, उसकी अलामत ये होगी, इकामत सलात व इकाअत ज़कात, वो नमाज को कायम करता होगा, ज़कात को अदा करता होगा। यानी नमाज ही में ज़कात होगी और ज़कात ही में नमाज होगी। आप अभी तक इमामत के फर्क को महसूस ही नहीं कर पाए। अरे दुनिया का कितना भी बड़ा मुत्तकी परहेजगार इंसान हो जाए, लेकिन वो जब नमाज पढ़ेगा तो ज़कात नहीं देगा। नहीं, ऐसे सुनने की तो बात ही नहीं है। अरे भाई आप नमाज पढ़ रहे हो, कोई ज़कात मांगने आ गया, आप क्या कहेगा नौकर आपका जाके कि अभी नमाज हो रही है, और जब ज़कात दे रहे हो तो मौलवी मस्जिद में बुला रहा है, आप कह रहे हो अभी ज़कात दे रहा हूं। मैं दोनों काम एक वक्त में नहीं कर सकता। तो तुम तो इतनी सी बात पे इमाम के बराबर नहीं पहुंच सकते कि तुम दोनों काम अलग अलग करोगे। मगर इमाम वो है जो नमाज भी पढ़ रहा है, ज़कात भी दे रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, ज़कात भी दे रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, ज़कात भी दे रहा है। नमाज अल्लाह का हक है, ज़कात बंदे का हक है। नमाज अल्लाह का हक है, ज़कात बंदे का हक है। जो एक ही वक्त में अल्लाह का भी हक अदा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई मिलके सलवात पढ़िए मोहम्मद पीछे वालों को कुछ गर्मी का एहसास हो रहा है, पीछे से सलवात आनी चाहिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक साहब से हमने कहा मस्जिद में जाएंगे, मौलाना बहुत देर हो जाएगी। मैंने कहा
देर तो हो चुकी। खुदा की कसम जुमला हदिया किया मैंने, तलवार पढ़ी है मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई और कितनी देर करोगे? मुमकिन नकीर हिलाने आएंगे तब समझ में आएगी बात, जब कब्र में फरिश्ते बुलाने आएंगे तब आएगी समझ में बात, जब कफन हिलाने फरिश्ते बैठेंगे तब आएगी बात समझ में। इससे पहले ही बात को समझ लीजिए, इसलिए कि जो जितना समझता चला जाएगा अपने अमल को काबिल कबूल बनाता चला जाएगा। अमल बनता ही जब है कि जब अकीदा मजबूत हो। अगर अकीदा इमामत कमजोर है तो आजादारी कभी मजबूत नहीं हो सकती ना। अगर इमाम हुसैन को जानता ही नहीं है तो उनके नाम पे खिलाएगा कैसे? तो इमाम हुसैन को जानता ही नहीं है तो उनके नाम पे पैदल कैसे चलेगा जुलूस? इमाम हुसैन को जानता ही नहीं है तो आशूर का फाका कैसे रखेगा? जितनी मारिफत बढ़ती चली जाएगी आजादारी बढ़ती चली जाएगी। तो जहां जहां आजादारी में फरोग दिखाई दे तो समझिए वहां इमामत का अकीदा स्टेबल हो रहा है और वो मजबूत होता जा रहा है। तो इसलिए जरूरत है कि हम उन इमामों को पहचाने कि जिन्हें अल्लाह ने इमाम बनाया। ठीक है, अगली बात आ जाएगी। अल्लाह ने पूरी आयत में कहीं पे नाम नहीं बताया। क्या नहीं बताया? पहला यहदूना बिअमरिना, वो हमारे हुक्म से हिदायत करे। दूसरा वअौहैना इलैहिम फिअल खैरात। तीसरी सिफत इकामत सलात। चौथी सिफत ईताअ ज़कात। पांचवी सिफत कानू लना आबिदीन, वो हमारे सजदागुजार हैं। इन पांचों बातों में अल्लाह ने कहीं नाम नहीं बोला। वरना अल्लाह कहता हमने जिन्हें तुम्हारा इमाम बनाया है उनमें पहले हजरत अली अलैहिस्सलाम है, दूसरे हजरत हसन अलैहिस्सलाम है, तीसरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, चौथे सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम है, पांचवें मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम है। होता कि नहीं होता? ये सब कितनी आसानी हो जाती है आपको। एकदम से आप सबको दिखा दिया करते खोल के कि भाई देखो कुरान में 12 इमामों के नाम लिखे हुए हैं। आवाज़ परवरदिगार आई कि नाम लिख देता तो परेशानी बढ़ जाती, नाम लिख लेता तो परेशानी बढ़ जाती। इसलिए कि जब नाम कुरान में मौलवी देखता तो हर गली मोहल्ले के बच्चों का नाम अली रखता तो तुम्हें परेशानी हो जाती कि अल्लाह वाला अली कौन है, मोहल्ले वाला ऐसे इस्तिखारे देख देख के नारे लगाएंगे आप, हमारे तो पढ़िए इस्तिखारे नहीं लगने देंगे। मुझे बताओ अली के अलावा किसी का नारा लगाओ, वो नाम तुम्हें अच्छा लगे तो मैं जिम्मेदार हूँ। मौला अली के अलावा किसी का नारा लगाइए आप अभी, अगर वो अच्छा लगे आपको, ठीक है। और आपको ये लग रहा है कि आपको कि भाई इसमें थोड़ा सा आप मजलिस का जो है वो टाइम वेस्ट हो जाता है। देखिए आपने कुरान की आयतें देखी है, आपने कुरान की आयतें देखी है, कुरान में इतनी आहिस्ता से बोल रहे हैं जैसे नहीं देखी है, देखी है ना। आके उसके बाद फिर वो आयत आ जाती है जी। अल्लाह को क्या जरूरत थी? डायरेक्ट आयतें डालता रहता, बीच में क्यों नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6? वक्फा क्यों है? वक्फा इसलिए है ताकि तुम पहली और दूसरी आयत से जुड़े रहो। तो ये मौला अली का नारा भी अगली पिछली तकरीर के ज्वाइंट का नाम है, पिछली तकरीर को जोड़ने का नाम है, जोड़ने का नाम है, ताकि तुम जुड़े रहो, ताकि तुम उस चीज से जुड़े रहो। टाइम वेस्ट हो जाता है। अच्छा फिर देखिए आप थोड़ी सी बात सोचिए, जब दीन कमजोर होता है, अकीदा इमामत कमजोर होता है तो आदमी ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं, नारे हैदरी से टाइम वेस्ट हो रहा है। वो जो आप नामहरम की सेल्फी लेके, मेरे दोस्तों जानो खुदा की कसम, जो नामहरम की सेल्फी लेके फेसबुक पे लगा रहे हो और उसमें घंटों देख रहे हो कितने लाइक कितने कमेंट, उसमें टाइम वेस्ट नहीं हो रहा? अरे उसके लिए टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? वो तो फरिश्ते खुद ही लिख चुके हैं। सलावत पढ़िए मिलके मोहम्मद। थोड़ा सा महसूस कीजिए कि इमामत में कहीं पे नाम नहीं बता रहा है, ना कह रहा क्वालिटी देखते चले जाओ, सिफतें देखते चले जाओ, इमामत को पहचानते चले जाओ, ठीक है।
مجھے وکیل صاحب جب آگے بیٹھتے مجھے لگتا ہے کہ ہو گیا ٹائم پر ابھی میں آپ سنبھال لو مجلس تو میں پڑھی رہا ہوں مل کے سلوات پڑھیے محمد میزبان سے یہ خطرہ رہتا ہے دوبارہ پڑھنے وڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے میرے ساتھ کہ کوئی دوبارہ پڑھوائے گا یا نہیں. مجھے خطرہ اس بات کا ہے اب مسئلہ کچھ نہ ہو. اس فیس بک میں اس نے سب ماحول خراب کر رکھا ہے. کہیں ناراضگیاں ہو بھی جاتی ہیں کہیں تھوڑی بہت لڑائی بھی ہو جاتی ہے. جی اس لڑائی کا سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو ویڈیو بنا کے وائرل کرتا ہے. نہیں پہنچی بات آپ تک میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ارے بھائی کہیں محلے میں کہیں جگہ پہ کسی گلی میں آپس میں دوستوں میں بھائیوں میں بات ناراضگی ہو گئی جی آپ اللہ کی طرف سے معین ہو کہ ویڈیو بنا کے پورے شہر میں ڈالو کہ اس محلے میں یہ ہو گیا اس محلے میں یہ ہو گیا اس محلے میں یہ ہو گیا. ارے کتنے بے غیرت ہو تم اپنا گھر تو سنبھالا نہیں جاتا. قوم کو سنبھالنے کے لیے لگے گا مل کے سلوات پڑھیے میں محمد تو ذرا امامت کو محسوس کیجیے آپ کہ امامت کی کس قدر ضرورت. امامت کو پہچاننے کی کوشش کیجیے. اچھا آپ امام کہاں سے پہچان جی آپ کو بتایا جا رہا ہے اتنا ان کی صفتیں بتائی جا رہی. امامت کو اللہ نے اتنا مضبوط کیا کہ امامت کے برابر کائنات پہ کسی انسان کو خلق نہیں کیا. اگر آپ کسی انسان کو امام کے برابر سمجھتے ہیں تو آپ اپنے حق میں ظلم کرتے ہیں اور اسے بھی لعنت کا مستحق قرار دیتے ہیں. کوئی بھی معصومین کے برابر نہیں ہو سکتا اس کائنات میں. اور اگر آپ کو اس بات سے ناراضگی ہے تو اللہ سے لڑیے چونکہ معصوم میں نے نہیں بنایا اللہ نے بنایا ہے. اللہ نے بنایا ہے. ارے بھائی آپ امام کو نہیں پہچان پا رہے تو آپ اپنے آپ کو پہچان کیجیے. اپنے بارے میں تھوڑا سا غور و فکر کر لیجیے تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ اگر آپ کی کوالٹی آپ کی بزرگی آپ کی منزلت آپ کی فضیلت اتنی زیادہ ہے تو آپ کا امام کیسا ہونا چاہیے. بھائی اللہ نے چیٹیوں کا امام الگ بنایا جانوروں کا امام الگ بنایا کہ نہیں بنایا. انہیں جانوروں کے اندر پھر ان ساری مخلوق پہ ایک کو امام بنایا کہ جسے ہم اپنا امام علی ابن ابی طالب کرتے ہیں. قرآن مجید کا 17واں سورہ 70 نمبر کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت دار بنایا. کیا بنایا؟ یہ آیت تو آپ کے لیے آئی نہیں آئی آپ کے لیے. اولاد آدم نہیں ہو اولاد آدم ہو یا نہیں جی. مجلس کے بعد ایک بندہ بھی مجھ سے حوالہ نہیں مانگے گا کہ صاحب حوالہ دیجئے یہ بات آپ نے کہاں سے پڑھی کہ یہ آیت اولاد آدم کی شان میں ہے. ابھی ایک آیت مولا علی کی شان میں پڑھی جائے سارا مسئلہ بڑا ہو جائے گا. بھائی اس کی بتائیے حوالہ کہاں سے آیا. اپنی فضیلتیں سمجھ میں آتی ہے آل محمد سمجھ میں نہیں آتے. بہت ٹھہر کے سنیے گا گھبرا کے نہیں دائیں بائیں دیکھ کے نہیں میری طرف دیکھ کے جملے کو سنیے گا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ہم نے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے وہاں کیا کہا ہم نے جنہیں امام بنایا. اس آیت پہ کیا کہا 17واں سورہ 70 ہے کیا کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کیا کیا اولاد آدم کو عزت دار بنایا. کیا بنایا آپ کو ہمیں سب کو کیا بنایا. جملہ ہتھیار سماعت کرنا چاہ رہا ہوں. اگر ایک بندہ بھی خاموش رہا تو مجھے افسوس ہوگا کہ میں اپنی بات پہنچانے میں ناکام ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت دار بنایا. اب جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. عزت دار بنانا خدا کا کام ہے. عزت دار بنے رہنا سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے اعمال سے اپنے اخلاق سے اپنی عزتوں کو پامال نہ کرنا. اللہ نے تمہیں عزت دار بنایا تو جسے اللہ عزت دار بنا دے وہ تو محلے والوں کی عزتوں سے بے نیاز ہو جانا چاہیے اسے. پہلا کرم کیا کیا کہ ہمیں عزت دار بنایا. ایک جملہ اور ہدیہ کروں. عزت دار بنایا چونکہ انسان بنایا اس لیے انسان بنا کے فضیلت تھی کہ اس نے ہمیں شامل مخلوقات نہیں بنایا اشرف المخلوقات بنایا. ہمیں شامل مخلوقات نہیں کیا اس نے.
اس نے اشرف المخلوقات بنایا, ساری کیٹیگری جو ہے ان سے افضل بنایا. ٹھیک ہے. فَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور پھر اس کے بعد عزت یہ دی کہ اللہ نے تمہیں زمین پہ بھی اٹھائے رکھا اور پانی پہ بھی اٹھائے رکھا. یعنی یہ جس گاڑی میں تم گھوم رہے ہو یہ صرف تمہاری کوشش کا صلہ نہیں ہے, اللہ کی عزتوں کا صلہ ہے. زمین پہ اس نے تمہیں پیدل نہیں چھوڑا بلکہ اٹھائے رکھا سواریوں پہ. اب اس زمانے میں تو اونٹ, گھوڑا, گدھا یہ سواریاں تھیں, ان کو اٹھائے رکھا. یہ انسان کی عزت کی دلیل ہے کہ نہیں؟ عزت کی دلیل ہے یا نہیں؟ گھوڑا کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی. آدمی کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی. مگر عزت اللہ نے کیا دی کہ ہم تمہیں کھسکنے نہیں دیں گے, ہم تمہیں سواری عطا کریں گے تاکہ تم بلندی پہ رہو, تاکہ تم بلندی پہ رہو. اللہ نے پہلے کیا کہا؟ عزت دار بنایا ہے, عزت کو باقی رکھنا. تو اس کا مطلب یہ ہے سواری ہونا عیب نہیں ہے, سواری ہونے کے بعد پیدل والے کو ذلیل سمجھنا عیب ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ٹھیک ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, ہم نے تمہیں سواری اٹھا کے رکھا, خشکی میں سواری دی, اور جب تم سمندروں میں پہنچے تو ہم نے تمہیں کشتی عطا کی. کشتی کیسے بنتی ہے؟ درخت سے. درخت کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اسی درخت کی کشتی بنی. تو اس نے تمہاری عزت کا انتظام یہ کیا کہ تم تیرتے ہوئے پانی میں نہ جاؤ بلکہ تمہیں کشتیاں عطا کی تاکہ تم کشتی میں سفر کر سکو اور تاکہ تم سواریوں پہ سفر کر سکو. اب گھوڑا مخلوق ہے اللہ کی, اشارے پہ چل رہا. آپ کے اشارے پہ کس کے چل رہا ہے؟ آپ کے اشارے پہ چل رہا ہے. آپ رائٹ کرتے ہو رائٹ جاتا ہے, لیفٹ کرتے ہو تو لیفٹ جاتا ہے. آپ نہ جائیے رائٹ لیفٹ. لیکن جس سواری پہ آپ سفر کرتے ہیں, بچے نوجوان چونکہ انہوں نے سواریاں دیکھی نہیں ہیں تو ان کو یہ بات تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سواریاں جو ہیں اللہ نے بنائی تھی نا, یہ گھوڑے تمہیں اللہ نے دیے تھے نا سفر کرنے کے لیے. تو اب کیا کیا آپ نے کہ مخلوق اللہ کی ہے, اشارے پہ آپ کے چل رہی. آپ دائیں موڑے تو دائیں مڑے گا, بائیں موڑے تو بائیں مڑے گا. آپ بٹھائیں تو بیٹھ جائے گا, آپ کھلائیں تو کھا لے گا, آپ اٹھائیں تو اٹھ جائے گا, آپ بھگائیں تو دوڑنے لگے گا. تو اب بھی آپ کو اپنی عزت سمجھ میں نہیں آئی کہ مخلوق اللہ کی ہے, اشارے پہ آپ کے چلے گا. توجہ کیجیے گا, مخلوق پروردگار کی ہے, اشارے پہ آپ کے چلے گا. یا لفظوں کو بدل کے یہ کہوں کہ اللہ نے آپ کی عزت اتنی بڑھائی کہ مخلوق اللہ کی ہے, اطاعت آپ بھی کرے گا. مخلوق اللہ کی ہے, اشارے پہ آپ کے چلے گا. مخلوق اللہ کی ہے, اشارے میں آپ کے چلے گا. اب بھی ایمان سمجھ میں نہیں آیا. جب تمہارے اشارے پر اللہ کی مخلوق چل سکتی ہے تو ایمان کے اشارے پہ سورج پلٹ آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائی اشارے پہ چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے مخلوق, اور مخلوق چل رہی ہے اشارے. جیسے اشارے پہ آپ چلا رہے ویسے اشارے پہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے اشارے پہ ہے, جیسے آپ چاہتے ہو ویسے مخلوق چلتی ہے. کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جانور کیسے ہمارے اشارے پہ چل رہا ہے. اور جہاں امام نے سورج کو پلٹایا, جہاں ستارہ اترتا دکھائی دیا, جہاں مردہ زندہ ہوتا دکھائی دیا, جہاں بیمار پہ شفا ہوتی نظر آئی تو فوراً اعتراض شروع ہو گیا, ارے یہ ان کے اشارے پہ کیسے ہو گیا, یہ کوئی اللہ چھوڑی ہے. میں نے کہا تم بھی اللہ چھوڑ رہی ہو, تمہارے اشارے پہ چل رہا ہے نا. سلوات پڑھیے محمد علیہ محمد کا. منٹ ہیں اور میں ایسے ہی سنانا چاہوں گا جیسے اب تک سنایا ہے. پیچھے تک مل کے سلوات پڑھیں محمد علیہ منتری جی. آپ تو اپنا آرام سے بیٹھے, کوئی سلوات نہیں, کچھ نہیں, مل کے سلوات پڑھیں گے. اب آپ سمجھیے بات کو, دیکھیے اللہ نے انسان کو کتنا عزت دار بنایا. یہ آپ محسوس کیجئے, جب آپ اتنے عزت دار ہیں تو آپ کا ایمان کتنا عزت دار ہوگا. بھائی ایسے انسان کا ایمان کتنا بلند ہو, کتنا اعلیٰ ہو, کتنا عرفہ ہو. ٹھیک ہے, اب چھٹے امام امام جعفر صادق بھائی, خدا کی قسم لاکھوں کی مچھلی کی باتیں ہیں مگر میں مچھلی کو کم نہیں سمجھتا, کیونکہ میں اپنے شہر کے مومنین سے دعائیں حاصل کرتا ہوں. اور ظاہر سی بات ہے آپ ہی کی زمین سے پڑھ لکھ کے کچھ اس لائق بن گیا ہوں, یا شہزادی نے اثر کر دیا ہے کچھ, یا آپ حضرات کی محبتیں ہیں. تو
خدا کی قسم جملہ بڑا عظیم ہے. میرے مولا اس آیت کی تفسیر میں بیان دیتے ہیں اپنا. سنیے میرے چھٹے مولا کا بیان. مولا کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو عزتدار بنایا. اب عزتدار کیسے بنایا؟ کہ جانور کو اپنا رزق کھانے کے لیے اپنے دہن کو غذا تک لے جانا پڑتا ہے. ایسی سنو میں پیچھے والوں سے پوچھ رہا ہوں میرے دوستوں, اگر بات سمجھ میں آ رہی ہو تو ذرا اپنی بھی حاضری درج کراؤ. اللہ نے جانور کے لیے یہ رکھا کہ جب وہ غذا کھائے گا تو اپنے دہن کو غذا کے سامنے جھکائے گا. غذا کے سامنے جھکائے گا. اللہ نے انسان کو عزتدار بنایا کہ اس کا دہن, اس کا سر غذا کے سامنے جھکنے نہ پائے, تو غذا اور انسان کے درمیان میں دو ہاتھوں کو وسیلہ بنایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ہاتھ میں وہ تو بولے کم سے کم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جسے اللہ نے ہاتھ دیے وہ تو سمجھے اپنی فضیلت کو کہ اللہ نے تمہارے لیے انتظام نہیں کیا کہ تم اپنا منہ اپنی پلیٹ کی طرف لے جاؤ. کیونکہ تم اشرف المخلوقات ہو نا, تو جانور اور انسان کا فرق محسوس کیا کہ جانور اپنا دہن کھانے کی طرف لے جائے گا, غذا کی طرف سر جھک جائے گا. اللہ نہیں چاہتا کہ جانور کی طرح میرا بندہ عظیم بھی کھانے کے سامنے جھک جائے تو جو کھانے پہ مرتا نظر آئے. سبحان اللہ. بھیا محنت کی باتیں ہیں, 2-4 دن 5 دن آپ کو کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں, جب جا کے یہ باتیں سامنے آتی ہیں. تو اللہ نے انسان کے دہن کے اور کھانے کے درمیان میں 2 ہاتھوں کا وسیلہ بنایا. وسیلہ کس لیے بنایا؟ تاکہ سر جھکنے نہ پائے, غذا رکنے نہ پائے. کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ اللہ نے غذا اور انسان کے دہن میں ان 2 ہاتھوں کو اس لیے بنایا تاکہ انسان کا سر جھکنے نہ پائے اور غذا رکنے نہ پائے. تو وسیلے کا کام یہ ہے جو غذا رکنے نہ دے, سر کو جھکنے نہ دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بچوں تک تو پہنچ گئی بات. ایک سلمان آپ نے پڑھ دیجیے. بھائی بہت جلدی کر رہا ہوں میں تاکہ بات مکمل ہو. بس 5-7 منٹ ہو نہیں تو ایک سوال پڑھوائیے. نواز صاحب آپ کے نعرے پہ آپ کا کسی نے ساتھ دے دیا, مجھے افسوس رہے گا. ساتھ دیں اس کا. دیکھیے اللہ نے کتنا عزتدار بنایا کہ آپ کا دہن کھانے کے سامنے نہ جھکے. تو کھانے کے اور اس کے بیچ میں 2 ہاتھوں کا وسیلہ رکھا. ٹھیک ہے, پروردگار 2 ہاتھوں کا وسیلہ کیوں رکھا؟ تو قادر ہے, تو قدیر ہے, تو عالم ہے, تو خالق ہے, تو مالک ہے, تو علیم ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو غفی ہے, تو جلی ہے, تو ولی ہے, تو علی ہے. پروردگار تیری تو بلندیاں ہی کیا ہے, ان ہاتھوں کی کیا ضرورت تھی؟ ڈائریکٹ کھانا پیدا ہوتا اور انسان کے دہن میں چلا جاتا. اللہ کہے گا میں نے تمہاری غذا اور تمہارے دہن کے درمیان میں ہاتھوں کا وسیلہ اس لیے رکھا تاکہ جب جب لقمہ دہن میں لے جاؤ تو اللہ کے بنائے وسیلوں کو یاد کرو. سبحان اللہ. ورنہ کیا تھا, جانوروں کی طرح کھا لیتا. اللہ نے کتنا اچھا انتظام کیا اس وقت. ٹھیک ہے, اب اگلا جملہ سنیے. خدا کی قسم بڑی معرفت کا جملہ ہے, اگر میں پہنچا سکا. اللہ نے جانوروں کو بھی حصہ دیا, اللہ نے انسانوں کو بھی دیا. تو یہ بات کہیں نہیں لکھی ہے قرآن میں, اسی آیت میں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور ہم نے اسے خشکی اور تری میں اٹھائے رکھا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور تمہاری ایک فضیلت یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا. کیا عطا کیا؟ تو اس نے تو پاک دیا. پاک دینا اس کا کام ہے, پاک رکھنا آپ کا کام ہے.
कम ज्यादा होने पे ना घबराएं। अल्लाह जितना जिसका समझ रहा है हिसाब उतना दे रहा। आप किसी को ना देखिए किसके पास क्या है, ये देखिए मेरे पास क्या है, और जो मेरे पास है मैं उसमें कर रहा हूँ काम सही या नहीं कर रहा हूँ जी। इसलिए कि तमन्नाएं कभी पूरी नहीं होती, जरूरतें पूरी कीजिए। तमन्ना तो आपकी है चांद के प्लॉट खरीद ले, यहाँ वाले प्लॉट का तो झगड़ा खत्म नहीं हो रहा। भाई मिलकर सलवार पढ़िए मोहम्मद। भैया कुछ लोग सलवार नहीं पढ़ रहे, मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, आगे अब आपकी जिम्मेदारी है मिलकर सलवार। आप समझिए जरा, अपनी अजमत को पहचानिए। मैं तो किसी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ने आपको इज्जत अता की, वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात। अल्लाह ने आपको पाको पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया, तो उसने तो पाक दिया है। बहनों का हक मार के उसे नजीस मत करो। इमाम हुसैन की मजलिस का कोटा घटा के एक साहब कह रहे थे कि वो अच्छा कुछ लोगों को बेचारे जो सीधे साधे लोग होते हैं वो थोड़ा थक जाते हैं शाम में ज्यादा, वो ऐसी ही फिलिप्स को अच्छा समझती है। वो कहते हैं भाई देखिए ऐसा है कि मजलिस जो है वो जरा तुलानी नहीं होनी चाहिए, और वो जरा जुलूस भी थोड़ा सा हल्का होना चाहिए, इसलिए कि भाई अब ऐसी ताकतें नहीं है, अब ऐसी वो नहीं है जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई आप तो अपने हिस्से के जुलूस कर चुके। आप अपने हिस्से का तबर्रुक भी बांट चुके। अरे भाई तो आप पूरी जमात रुकवाने के लिए क्या तैयार है? एक और सही बात, आप तक शरीयत क्या कह रही है? नमाज़े जमात में अगर कोई बूढ़ा ये कहे कि भाई ऐसा है कि मुझसे ज्यादा देर खड़ा नहीं हो जा रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नमाज को जल्दी जल्दी पढ़ा के वो दुआएं कुवैल भी नहीं पढ़ाएगा, दुआएं तबस्सुल भी नहीं पढ़ाएगा, ज़ियारत आशूरा भी नहीं पढ़ाएगा। अरे नमाज के लिए हुक्म है कि अगर बूढ़ा शरीक हो जाए तो जरा जल्दी से तमाम कर दो ताकि उसके घुटनों का इलाज हो सके। नहीं तो अच्छी बात आप तक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अरे भाई छोटे सूरे पढ़ा के मौलाना ने नमाज को तमाम कर दिया। अब अगर बड़े मियाँ ये कहे कि दुआएं कुवैन भी बंद करो, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, अरे आप अपने घर जाके बैठिए। पूरी उम्मत के जिम्मेदार आप नहीं है, मौला नियतों को देखता है। अगर जिस्म में ताकत नहीं है और नियत बेहतर है, आप समझ रहे मेरी बात में क्या कहना चाहूँ? भाई जुलूस छोटा कर दीजिए। आप अपना खानदान छोटा करके घर बैठ जाइए, आप बिल्कुल ना जाइए जुलूस। अगर आपसे चला नहीं जा रहा, आपके पैर में दर्द है, आप हार्ट पेशेंट हैं, आप शुगर पेशेंट हैं, बीपी पेशेंट हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है फिजिकली, तो मौला इमाम हुसैन कह रहे हैं हमने तो तुम्हारी ज़ियारत घर से ही कबूल कर ली। छत पे खड़े होकर कहना अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, हम सुन लेंगे, इसलिए कि हम तो गूंगों की जबान भी सुनते हैं। इस्लामिक प्रोग्राम में दखल अंदाजी न कीजिए। जो जवान है जब वो थक थक के बूढ़े हो जाएंगे तो अल्लाह ताला ने हमें और नस्ल कसीर अता की है कि जो या हुसैन कहते आगे बढ़ते चले जाए। अगर आपसे नहीं खाया जा रहा तो आप कह रही है ना बाकी 50 साल खा के आपको खाने पे एतराज होगा क्योंकि अब डॉक्टर ने मना कर दिया। नहीं पहुंच रही है बात। अरे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे मेरे दोस्तों, इस्लाम कह रहा है कि जब किसी काम की ख्वाहिश हो जब छोड़ना कमाल है। जब तुम्हें माशरे ने छोड़ दिया तो तुम माशरे से दीन छुड़ाना चाह रहे हो। एक साथ में तो बड़ी अजीब और गरीब गुफ्तगू मैंने सुनी, खुदा की कसम बड़ा एहसास हो। कहने लगा भाई जरा सा ऐसा है कि जरा कॉस्टली तबर्रुक ना बाकी। मैंने भाई वो क्यों? तब इसलिए कि इससे गरीब आदमी का दिल दुखता है। गरीब आदमी का दिल दुखता है। वो ये सोचता है कि यार मुझ पे भी पैसे होते तो मैं भी मंत्री जी की तरह और वहां रोटी बांट देता मजलिस में। अगर मुझ पे पैसे होते, ठीक है भाई, अगर पैसे देख के गरीब का दिल दुख रहा है तो मजलिस का तबर्रुक बाद में बंद कराओ, हज पहले बंद कराओ। क्या सोच रहे हैं आप? अरे भाई हज पहले बंद कराओ। अरे भाई 5-5, 7-7 लाख रुपया खर्च हो रहे हैं हज में। अरे भाई मेरा दिल दुख रहा है, भाई मुझ पे होते तो मैं भी हज पे चला जाता। अल्लाह कह रहा है दिल दुखने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अरे दिल तो तुम्हारी
तुम्हारी टाइलों से भी दुख रहा है, दिल तो तुम्हारी बड़ी कार से भी दुख रहा है, दिल तो उन जूतों से भी दुख रहा है जो ब्रांडेड पहन रखे हैं, और दिल तो गरीब का उस घड़ी से भी दुख रहा है जो तुमने 2 लाख की बांध रखी है। अरे सारा दिल इमाम हुसैन की मजलिस में लगाना चाहते हो। सुभान अल्लाह। आप मुझे इंसान से बताइए, जरा फैसला कीजिए। अपने शहर में इसलिए पढ़ रहा हूँ कि भाई मेरे शहर की मुझ पर जिम्मेदारी है, मजहबी मेरे पे एक फर्ज है कि मैं आपको बताऊं। अरे भाई इस्लाम ये नहीं कहता कि आप दौलत खर्च ना कीजिए, इस्लाम ये कहता है जिस पे जितनी हो उतनी खर्च करे। झगड़ा ही खत्म हो गया, झगड़ा ही खत्म हो गया। अरे भाई किसी फकीर को हजरत सुलेमान बनना ही नहीं चाहिए। भाई एक बात बताऊं, कितने दिन हो गए, आज 7 सफर है तो 37 डेज तो हो गए मुहर्रम को गुजरे। मुझे अभी तक एक गरीब नहीं मिला जो ये कह रहा है कि तबर्रुक से मेरा दिल दुख रहा है। नहीं जाग रहे हो मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा जुमला है जो हदिया करना है आपकी खिदमत में। अभी तक मुझे कोई गरीब नहीं मिला जिसका दिल दुख रहा हो कि भाई इसने तबर्रुक बांट दिया, मेरे पास नहीं है। मुझे तो जो भी गरीब मिला झोली में तबर्रुक लेके मुस्कुराता हुआ मिला। इमाम हुसैन के नाम पे खिलाया जा रहा, इमाम हुसैन के नाम, यानी सारा मसला ही आजादारी से है। देखिए आप से नहीं बैठा जा रहा, आप घर बैठे, आप घर बैठिए, आप अपने हिस्से की आजादारी कर चुके, समझ रहे हैं। दूसरे को डिस्टर्ब ना कीजिए, जो नौजवान है जी, ये ना पढ़िए वो ना पढ़िए, भाई और क्या पढ़े, तो ये बात पढ़िए जिससे कोई मैसेज जाए। भाई इससे बड़ा मैसेज क्या है जो मैं सुना दूंगा। तो मौला अली को नहीं मानते आप, तो मैसेज का करोगे क्या मैसेज में? नेशनल का क्या तमगा लगा के घूमोगे वहां के साहब, हम तो मैसेज लिए घूम रहे थे, मौला अली को जानते ही नहीं है। अल्लाह कहेगा कि तुम कितने भी मैसेज लिया, जो अली को नहीं जानता मैं उसके मैसेज को नहीं जानता। आप महसूस कीजिए, मिलकर सवाल पढ़िए मोहम्मद। आप समझिए कि सारा मामला ही मौला हुसैन से है। माफ कीजिएगा, मेरे छठे मौला फरमाते हैं कि अगर हमारे जद हुसैन की मजलिस में, पैसे की तो बात छोड़िए, मियां क्या कर रहे हैं आप, फरमाते हैं कि अगर मेरे जद हुसैन की मजलिस में किसी काम करते हुए तुम्हारे पसीने का एक कतरा भी गिर जाए तो उसके भी 400 हदिये खुदा देता है। आप बात करें तबर्रुक बांटने की, एक सलाह पढ़िए मोहम्मद वाले। आपको पाको पाकीज़ा रिज़्क़ दिया है, आप अपने रिज़्क़ को हलाल रखिए। हलाल कैसे रखिए? टाइम पे खुम्स निकालिए आप, ताकि आपका पैसा पाक दे। जी भाई आप पूरे साल मदद करते कि नहीं करते? अपनी बहन होती है, अपने भाई होती है, अपने रिश्तेदार होती है, तो आप अपना ये निकालिए, इसमें से मदद कीजिए। हक भी अदा हो जाएगा, मदद की मदद हो जाएगी। ठीक है, चंदा दे सकते हैं हम 10,000 रुपए, अंजुमन का चंदा दे सकते हैं, 5,000 खुम्स नहीं देते। आप सब अपना खुम्स निकालें, मौला फरमाते हैं अगर सब खुम्स देने लगे तो कोई गरीब ही नहीं रहेगा। खुम्स का मसला ये, अच्छा खुम्स का मसला इनकम पे तो है नहीं, बचत पे। जो बच जाए उसमें से दे दो, इनकम चाहे जितनी करी। मंत्री जी इनकम आपकी कितनी भी हो, उसमें अल्लाह नहीं मांग रहा आपसे, बचत पे मांग रहा है। बचत खाते दिखाइए ताकि खुम्स निकाला जा सके। सलवात पढ़े मोहम्मद। हमने पाको पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया, ठीक है, पाको पाकीज़ा रिज़्क़ तुम्हें अता किया, वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, हमने तुम्हें पाको पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया, ठीक है, पाको पाकीज़ा रिज़्क़। नमाज के बाद, नमाज सुबह के बाद एक मरतबा मेरे मौला अली ने सलमान से पूछा, सलमान अम्मार कहां चले गए? और मैं देख रहा हूं कि 2-4 दिन से अम्मार नमाज पढ़ते ही फौरन निकल जाते हैं मस्जिद से, हमारे पास बैठते नहीं, बात बुला के लाओ। सलमान गए, अम्मार को बुला के ले आए। कजी मौला कहाँ गए थे? घर गया था। कहा हमारी बज़्म तुम्हें अच्छी नहीं लगती? तो मौला वो लम्हा आने से पहले मुझे मौत आ जाए कि जब मैं अली की सोहबत को गलत समझने लगा। तो कहाँ गए थे? कहा कि आपने तो कहा था मौला। मैंने क्या कहा था? आपने कहा था कि अपने बच्चों को हलाल खिलाओ, हराम से बचाओ, इसलिए कि अगर तुम्हारे बच्चे हराम ग़िज़ा खाएंगे तो उसका असर 7 नस्लों तक जाएगा।
کہاں تک جائے گا؟ تو اپنی نسل کو سیو کیجیے. تو اس بات کا تمہارے جانے سے کیا تعلق ہے؟ کا تعلق یہ ہے کہ میرے گھر کی دیواریں چھوٹی ہیں اور میرے پڑوسی کے گھر میں ہے کھجور کا درخت. صبح صبح تازے خرمے ٹوٹ کے میرے گھر کے شہر میں آ جاتے ہیں. تو مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ میرے 2 3 4 سال کے بچے چھوٹے چھوٹے اٹھ کے کہیں وہ کھجور اپنے منہ میں نہ رکھ لیں. اور میں علی کا چاہنے والا ہوں. جاگ رہے ہو میرے دوستوں؟ کتنا بڑا پیغام ہے آپ کے لیے کہ میں مولا علی کا چاہنے والا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میں بغیر اجازت پڑوسی کی ایک کھجور بھی میرا بچہ کھا جائے. اس لیے میں نماز صبح کے بعد جاتا ہوں اور جانے کے بعد ان سب کو جمع کرتا ہوں. جمع کرنے کے بعد پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں اور اسے وہ کھجور واپس کر دیتا ہوں کہ یہ آپ کی کھجوریں میرے گھر میں آ گئی تھی. اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ بچہ کھا کے 7 نسلوں تک اس کے اثرات کو محسوس نہ کرے تو میری نسل خراب ہو جائے گی. تو مولا اس لیے آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. ارے عمار نے کہہ دیا, میرے مولا علی نے سن لیا, لیکن پیغام آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ارے جو پڑوسی کی کھجور کھا جائے, جب اس کی نسلیں خراب ہیں, تو جو فاطمہ کی کھجور کھا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے حرام غذا کا میں آپ کو بتا رہا ہوں بس آخری بات. حرام غذا کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ حرام کھانے والا سب سے پہلے اگر کسی چیز کی مخالفت کرتا ہے تو یا اہل بیت کی آزاداری. اگر اس کی غذا میں نمبر 2 کا مال ہے تو وہ یہ کہے گا یہ ہو کیا رہا, اتنی دیر کیوں ہو رہا ہے. اور کوئی آدمی جب اپنے ابا کی مجلس پر آتا تو کہتا دیکھو کتنی دیر تک ہو رہی ہے, نہیں پہنچ رہی ہے بات. بھائی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے ضرورت, یہ تو سچی باتیں ہیں کہ نہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. حرام غذا کا اثر ہے سب سے پہلے آدمی اہل بیت میں تحقیق شروع کرتا ہے. اگر غذا حلال ہے تو جو اللہ نے بتا دیا ہم نے اپنے مولا کو مان لیا, کیوں ذرا کی کوئی بات ہی نہیں, بس مان لیا ہم نے. تو مان رکھا ہے ہم نے مولا کو مان لیا. سب سے زیادہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے کہ وہ اہل بیت کو اور عزاداری کو اور ان سے جو بھی چیزیں منسوب ہیں ان میں کمیاں نکالتا ہے جب اس کی غذا حرام ہو. لوگ کہتے ہیں نا کہ جی خاندان تو اچھا ہے, پھر تو الٹی سیدھی باتیں پڑھ رہے ہیں, اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ان کی غذا خراب ہے. غذا کو صحیح کیجیے, غذا کو حلال رکھیے. آپ اللہ نے حلال رزق دیا آپ کو, ٹھیک ہے. ایک شخص پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ, بھائی غور سے سنیے گا, دائیں بائیں نہ دیکھیں, میری طرف دیکھ کے جملے کو سنیے. کہا کہ مولا میں اکثر سفر میں رہتا ہوں اور عرب کا ماحول ہے تو مجھے شک ہے کہ کہیں میرے حرم نے مجھ سے خیانت تو نہیں کی. تو میں یہ بچے لایا ہوں 2 چیک کروانے کے لیے, 6 سال کا ایک 7 سال کا. میں یہ بچے چیک کروانے کے لیے لایا ہوں کہ یہ حلال ذاتے ہیں یا نہیں. جی حلال ذاتے ہیں یا نہیں. پیغمبر نے کہا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. پیغمبر اپنی بات کرتے رہے, دوسرے مسئلے بتاتے رہے لوگ. اس نے پھر کہا یا رسول اللہ بتائیے. بتائیں, بیٹھے رہیے آپ. تھوڑی دیر گزری, سیدین کریمین شریفین حضرت حسنین میرے مولا حسن و حسین. تھک گئے آپ تو بات ختم کر رہا ہوں, میں تو مسائل پڑھ رہا ہوں. یہ جب میرے دونوں شہزادے جنت کے سردار مسجد میں داخل ہوئے تو ان دونوں بچوں نے دیکھا اور باپ نے دیکھا کہ شہزادے آ رہے ہیں, جنت کے سردار آ رہے ہیں, تو سردار کے سامنے غلام بیٹھے تھوڑی رہتے ہیں. مرتبہ کھڑے ہو گئے. جیسے ہی دونوں کے دونوں کھڑے ہوئے, کھڑے ہونے کے بعد بیٹھ گئے. حسن و حسین رسول کے سانوں پہ آ کے بیٹھ گئے. رسول نے دونوں بچوں کو پیار کرنا شروع. میری طرف دیکھ کے جملہ سنیے گا. رسول دونوں بچوں کے بوسے لینے لگے اور پیار کرتے کرتے کہنے لگے میرے لال تم سے تو خوشبو جنت آتی ہے. ایک مرتبہ اس نے درمیان میں داخل ہو کے کہا یا رسول اللہ بہت دیر سے بیٹھا ہوا ہوں کہ آپ یہ بتائیے میرے بچے حلالی ہے یا نہیں. کہا بچے تیرے حلالی ہے. کہا یا رسول اللہ آپ نے کیسے پتا لگایا. کہا تو نے دیکھا نہیں کہ جب 2 امام آئے تو یہ احترام میں کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو ان کے احترام میں کھڑا ہو جائے اسی کا تو خود پاک ہے, اسی کا تو لہو پاک ہے. یہ سب اس لیے کر رہے ہیں ہم تاکہ ہم مولا کے عزاداروں کی فہرست میں ہمارا نام
رکھا جا سکے. نہ ہماری کیا حیثیت ہے عزت علی؟ ہماری کیا اوقات ہے عزت علی؟ ہم کیا دیں گے کسی کو؟ کیا تبرک کھلائیں گے؟ کیا خطیب کو حق دیں گے؟ کیا شاعر کا حق دیں گے؟ کیا مرثیہ خان سوز خان کا حق دیں گے؟ 2-4 روپے دے کے سمجھتے ہو حق ادا کر دیں؟ کیا حق ہے؟ یہ تو محبتیں ہیں، سلوک ہے، اخلاقیات ہیں. کیا حق دو گے؟ سرداری کا حق صرف شہزادی عطا ہے، وہ بھی روز محشر عطا ہے. دنیا میں عزت ہے اور آخرت میں نجات ہے. آپ کر رہے ہیں عزاداری، بہت بڑی عزاداری. میری مائیں بہنیں مجلس کر رہی ہیں، مسلسل خواتین کی مجلس سے جاری ہو سکتی. پورا گھر آزاداری میں لگاؤ. کوئی تو بات ہے کہ بچہ بھی گھر پہ نہیں رک پا رہا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں آپ آزاداری کر رہے ہیں. آپ وہاں کی مجلس میں رو کے آ رہے ہیں، آپ کٹڑے میں آ کے یہاں رونے لگے مجلس میں. ارے صرف آپ نہیں رو رہے، آپ تو ایک مجلس سے رو کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے امام زمانہ تو ہر مجلس میں رو کے جاتے ہیں. کیسے رو کے جاتے ہیں؟ آپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ بھی گریا کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ جب میرے آنسو ختم ہو جاتے ہیں تو میں خون کے آنسو روتا ہوں. میرے آخری امام فرماتے ہیں، آپ کے آخری امام فرماتے ہیں، ہمارے آخری امام فرماتے ہیں، امام زمانہ فرماتے ہیں. اور ذرا زیارت نحیہ تو پڑھو. فرماتے ہیں سلام ہو ان رخساروں پر جو شمر کے تماچوں سے زخمی ہو گئے. میرے مولا اپنی زیارت میں اس طرح سے بیان کرتے ہیں السلام علی علی الاکبر، کربلا کے علی اکبر پہ میرا سلام ہو. السلام علی الرضیع الصغیر، کربلا کے دودھ پیتے ہوئے علی اصغر پہ میرا سلام ہو. میرا سلام ہو. عزیزو اسے سنیے گا جملے کو، میرے امام کا درد ہے کہ جو میں جملوں میں بیان کر رہا ہوں ذرا بلند آواز سے گریہ کیجیے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے. تو مرتبہ امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان سروں پر جو بیلگاہ شام کے بازاروں میں لائے گئے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، ہفتے مجلس ادا ہو گیا. عزیزو رونے میں کمی نہ کرنا. سال آئندہ کون زندہ رہے؟ جو زندہ رہے گا وہ ماتم کرے گا. عزیزو یہ وہ دن ہے کہ جب قافلہ شام کے بازاروں درباروں میں سے ہوتا ہوا جا رہا ہے. عزیزو ایک خاتون نے نیزے پر ایک خوبصورت سا سر دیکھا. کیا دیکھا؟ خوبصورت سا سر دیکھا. وہ سر کس کا تھا؟ وہ سر تھا لیلا کے علی اکبر کا. ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، اس کی ماں مر گئی ہو. تو ایک مرتبہ پیچھے سے اکبر کی ماں نے آواز دی اے بی بی اکبر کی ماں تو ابھی زندہ ہے. حضرت اللہ بلند آواز سے گریہ کریں. عزیزو رونے میں شرمایا نہ کرو، اس لیے کہ آپ جب روتے ہیں نا تو ایک ماں ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ایک ایک رونے والے کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ میرے لال کے رونے والے تمہارا شکریہ. آگے بڑھی ایک چھوٹا سا سر دیکھا، ایک ننھا سا سر دیکھا. ننھا سا سر دیکھنے کے بعد کہا ارے یہ بچہ کون ہے کہ جس کا سر نیزے پہ بلند ہے؟ کہنے لگے کہ یہ سر حسین کے سب سے چھوٹے شہزادے علی اصغر کا سر ہے. ایک مرتبہ اس عورت نے کہا سید سجاد سے کہ اے بھائی جس نے اس کے تیر مارا تھا کیا وہ صاحب اولاد نہیں تھا؟ کیا وہ صاحب اولاد نہیں تھا؟ عزیزو ایک ایک سر کو پوچھتی جاتی ہے. اس کے بعد سید سجاد سے پوچھتی ہے کہ اے بھائی یہ بتا دے کہ سارے سر تو نیزے پہ بلند ہے، یہ ایک سر ہے جو گھوڑے کی گردن سے بندھا ہوا ہے، یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ عباس کا سر ہے جس نے پردے کی حفاظت کرا تھا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. عزیزو یہ گریہ اور ماتم چہلم قریب ہے. چہلم قریب ہے نا. لوگوں کا پیدل قافلہ کربلا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ مجلس کر کے چلے جائیں گے؟ نہیں، آپ تو مجلس کر کے چلے جائیں گے. آپ کے جانے کے بعد بھی کچھ بیویاں اسی عزا خانے میں رہ جائیں گی کہ جو یا حسین کہہ کے ماتم کریں گی. وہ علی کی بیٹیاں ہیں، وہ علی کی بیٹیاں ہیں. عزیزو سنو گے، مرتبہ شمر مختار نے شمر کو گرفتار کیا.
3 जुमले मसायब के और मजलिस तमाम। इसलिए कि जब तक गिरिया नहीं होता तो समझिए मजलिस कहाँ पता नहीं। एक एक आंख से जब तक आंसू ना निकले तो मैं अपने लिए समझता हूँ कि मजलिस नहीं हो पाई है। मैं दुआ करता हूँ शहजादी हमारे इस गुस्से को कबूल फरमाइए। बीबी हम गुनहगार हैं। आप ही ने तो कहा था ना बाबा जब नहीं होगा तो मेरे लाल पे रोएगा कौन। मुख्तार ने तलवार को निकाला। काशी में ये बता जब तूने पहली सर हुसैन के गले पे लगाई तो हुसैन के गले से कौन सी आवाज आ रही थी। शेर कहता है कि मैंने दोनों हाथों से खंजर को पकड़ा, हुसैन की गर्दन पे रखा, पूरी ताकत से दबाया। अब जो खंजर ने अंदर जाना शुरू किया गले से आवाज आनी शुरू हुई। मुख्तार ने तलवार को निकाला, एक मरतबा शिम्र के गले में रखा। क्या शिम्र जी तो चाहता है तेरा सर फन से जुड़ा कर, मगर लोगों को पता कैसे लगेगा कि मेरा आका कितना प्यासा था। अरे हमारी माएँ कुर्बान हो जाए हजरत मुख्तार पर, अरे हजरत मुख्तार के कदमों की खाक पर, अरे मेरी जान कुर्बान हो जाए। अजीज एक मरतबा का शिम्र बता कि दूसरी सांस लगी तो गले से कौन सी आवाज आई। जिनकी माएँ जिंदा है, जिनकी माएँ जिंदा है, अल्लाह उनकी माँ को सलामत रखे। अपने कलेजे पे हाथ रख के इस जुमले को सुनना। शिव कहता हर सर पे हुसैन ने किसी को पुकारा, मगर वो काली सर जो हुसैन की शहरत को काटती हुई आगे बढ़ी। एक मरतबा खंजर शहरत के करीब पहुंचा, गले से आवाज आई, हाय मेरी अम्मा। हाय मेरी अम्मा। अपनी माँ को आवाज दी। मुख्तार पछाड़े खाने लगा। मरतबा किसी तरह अपनी कुव्वत को समेटा, समेटने के बाद खड़ा हुआ। खड़े होने के बाद का शिव ये बता दे कि जब तूने आखिरी जर्ब लगाई, हुसैन का सर तन से जुदा किया तो गले से कौन सी आवाज आ रही थी। एक मरतबा शिव मालूम कहता है मैंने आस्तीनों को उल्टा, दोनों हाथों से खंजर को पकड़ा और खंजर आहिस्ता से चलना शुरू हुआ। एक मरतबा एक हाथ से भालों को पकड़ा, हुसैन के गले पे चलाया, गले में गोलियों अपने सर को उठाया, फुरात का रुख किया, आवाज दी भैया चिल्लाई फातिमा, मेरा बच्चा है बेगुनाह, है दश्ते करबला, मेरा बच्चा है बेगुनाह, है अर्ज़े नैनवा, मेरा बच्चा है बेगुनाह, है जुल्फ़िकार, तू ही बचा ले हुसैन को, है जुल्फ़िकार, उससे मैं लूंगी हुसैन। महबूदीन आवाज़ों पर रहमत होगी। रोज़गार जलकारे के दौरान तुमने देख सिवाय उम्री जहाँ कहीं आबाद है, उनकी जान की माल की इज्जत क्या होगी। ज़माना पूरा शर्ब परचम इस्लाम को बुलंदी। रोज़गार इस वक्त तेरी बारगाह में हाथ तो कुछ फैलाए हैं, जिनकी आंखें नम हैं, जिनके दिल आले मोहम्मद की मुसीबत को सुन के तड़प रहे हैं, उनकी दिली मुरादों को पूरा फरमा। परवरदिगार हमें सच्चा आशिक़ अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फराद फरमा। परवरदिगार जब तक इस दुनिया में रहे मक़सद अहले बैत के साथ, जब इस दुनिया से जाए मक़सद अहले बैत के साथ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील ताजील ताजील